آیا ہے کہ جی امام بارگاہ میں آل تشیع سالانہ محفل میلاد کروایں اور سنی نعت خوان ہوں اور بیان ذاکر کا، تو کیا اس محفل میں جانا سنی نعت خوانوں کے لیے اور عوام اہل سنت کے لیے شرعاً کیسا ہے؟ اب بھائی جو ہے نا ایک میری ذاتی سوچ، وہ تو جیسے عرب میں اس وقت ہو گیا ایسا ماحول، ہمارے ہاں ایسا ماحول ابھی تک نہیں بن سکا۔ وہاں ایسا ہوا کہ عربوں کے اوپر اتنی زد پڑی ہے دشمنوں کی کہ انہوں نے کہا اندرونی جو ہے نا، جہاں تک ہماری شریعت اور ہر ایک کی فقہ کے اصول اور ضابطے بغیر ڈیمیج ہوئے، ہر کوئی اپنی اپنی فقہ کا تحفظ کرتے ہوئے، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو سارے مل کر پہلے اہل سنت کے مرکز میں سارے شیعہ بھی آ جاتے ہیں، وہابی بھی آ جاتے ہیں، ادھر وہابی لوگ بہت ہیں، سارے آ کر اپنے اپنے فقہ کی روشنی میں محبوب کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سارے سن رہے ہوتے ہیں، مل کر انتظام کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عرب میں ہے، ہمارے علماء بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سٹیج کے اوپر، وہ تقریریں کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر اہل تشیع کہتے ہیں جی آپ نے کر لیا جمہور علیہ السلام نے، اب ہماری باری ہے، ہم سارا خرچہ انتظام، آپ ہمارے مہمان ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں جی مہمان بھی ہوں گے، آپ کے انتظامات میں بھی شامل، یہ کوئی آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارے کریم آقا کا میلاد ہے، ہم محبوب کے فضائل۔ وہ پھر سارا انتظام اکٹھا کرتے ہیں، اور سٹیج اہل تشیع کا ہوتا ہے، لیکن اہل سنت بھی تقریر کرتا ہے، وہابی عالم بھی تقریر کرتا ہے، شیعہ عالم بھی تقریر کرتا ہے، قصیدے بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، آ جاتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، نماز ہر کوئی اپنی اپنی پڑھ لیتا ہے اپنے امام کے پیچھے۔ وہ ماحول وہاں ایسا بنا ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے علاقوں میں ایسا ماحول نہیں ہے۔ جب تک ایسا ماحول سارے اکابرین مل کر نہیں بنا دیتے، اس وقت تک بھائی ہمارے نعت خوانوں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں ہمارے جو علماء ہیں، علماء کرام جو ہیں، وہ اگر ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ جی ہم مثلاً اپنے عقیدہ امامت کے اوپر ہم سیمینار کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ عقیدہ خلافت ہے، ہمارا عالم امامت کے اوپر ہمارے اصول، ضابطے، فروعات اور دلائل پیش کرے گا، اہل تشیع کو تقویت ہو تاکہ اپنے اصولوں کا پتہ، اور آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے علاقے میں آپ آئیں اور اپنا عقیدہ خلافت بیان کریں، آپ مکتب خلافت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس کے دلائل پیش کریں، اصول و فروع پیش کریں، تاکہ دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے موجود ہو اور ہمارے موقف میں لچک آئے، ہم ایک دوسرے کی بات سنیں سمجھیں۔ تو وہ عالم جو ربانی عالم ہے، کسی وہ جا کر وہاں کوئی بھی جو ہے وہ ایک کمزوری کا مظاہرہ، وہ ہمارے موقف کو بالکل درست بیان کرے گا، تو بالکل اگر ہم ایک دوسرے کے اہل علم نہیں جائیں گے اپنا معافی ضمیر، تو تبلیغ کس کو کہتے ہیں اور دعوت دین کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں تو حکم ہے، ہم نے تو یہودیوں کے پروگرام میں جانا ہے اور وہاں اللہ کی وحدانیت اور مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت پر ان کو قائل کرنا ہے، ہم نے تو عیسائیوں کے پروگرام میں جانا ہے۔ تو جب باقی غیر مسلم ہوں تو بھئی اہل تشیع ہیں، دیوبند ہیں، اللہ کرے ایسا ماحول بن جائے، علماء ایک سٹیج پر آئے، اپنا اپنا اصول ضابطہ بیان کریں، سب تک معلومات، ایک دوسرے کو دعوت دیں، انشاءاللہ جو حق ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے واضح ہو جاتا ہے، غالب بھی آتا ہے۔ تو بھئی ہونا تو ایسا چاہیے، علماء کو تو جب دعوت دی جائے کوئی عالم نہ رکے، دوسرے سوچ رکھنے والے عزیزوں کے سٹیج پر جایا کرے اور بغیر ان کی دل آزاری کیے بڑے سیدھے سیدھے طریقے سے اپنے محکم واضح دلائل اپنی فقہ کے عقیدے کے بیان کرایا کرے۔ اگر وہ دعوت دیں تو، دعوت نہ دیں تو نہیں جائیں، کیونکہ فتنہ اور الفتنہ تو شد و انتشار، لڑائی جھگڑا، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، قرآن نے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔